حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر تشریف لا کر کے بیوی کا بھی حق لوگوں کے سامنے رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، اور فرمایا سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھے انداز کے ساتھ پیش آتا ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے حقوق گنوائے اور بیوی کو مقام عطا فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت کر کے معاشرے کے سامنے رکھی ہے، معاشرہ اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ محترمہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر رحمت لے کے آؤ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر وحی کے وقت ہوتی ہے وہ چادر لے کے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کی کہ اماں جی چادر مانگ رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا فاطمہ جاؤ والدہ سے پوچھ کے آؤ کہ چادر تم نے کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے حضور بھی پیچھے تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا اے خدیجہ تم نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور جی یہ جو میری حالت ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا بخار یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے کفن دیا جائے تو کفن آپ کی چادر رحمت میں دیا جائے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خوبصورت حوالہ ہے کہ ایک عورت یہ خواہش کر رہی ہے کہ کاش مجھے کفن میرے شوہر کی چادر میں مل جائے، یہ میری بخشش کی ضمانت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے خدیجہ تم نے تو صرف چادر مانگی ہے، تم اگر مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی۔ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے۔ تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی مجھ سے رہا نہ گیا، میرا جو ان کے ساتھ رشتہ تھا تو میں نے کہہ دیا حضور جی اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی ہیں، آپ اس کے باوجود ایک ایسی خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بڑھاپے کی وجہ سے ہونٹوں کے گوشے زرد ہو گئے تھے اور ان پہ بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، تو حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی ہیں تو آپ ان کا ذکر ہی نہیں چھوڑتے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب سارے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، وہ میرا دم بھرنے والی تھی، میرا ساتھ کھڑے ہونے والی تھی، وہ مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑی تھی، میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر پیار کر کے دکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عائشہ کی مثال اس طرح ہے جس طرح کھانوں کے اندر سرید ہوتا ہے، سرید حضور کو بڑا پسند تھا تو حضور فرمایا کہ سرید جس طرح ہوتا ہے اس طرح عائشہ کی مثال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ پانی کو نوش کر رہی تھی، پیالے کے اندر پانی لیا تھا اور نوش کر رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا لینا۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے پانی رکھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ سے وہ آب خورا لیا اور لبوں کے قریب کرتے ہوئے فرمایا عائشہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ میں بھی اپنے ہونٹ وہاں رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ اگر یہ شوہر اور بیوی کی محبت گھر کے اندر ہوگی تو کیا پھر گھر جنت کا نظارہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خوبصورت پہلو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ تم آگے نکل جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی ساتھ تھی تو حضور نے فرمایا صحابہ تم آگے نکل جاؤ۔ صحابہ کرام آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں۔ حضور جیسے آپ کی مرضی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ اب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں اپنے قدموں سے آگے نکل گئی،
یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے آگے نکل گئی، حضور سے آگے کون نکل سکتا ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ میں اپنے قدموں سے آگے نکل گئی۔ پھر اسی طرح کا ایک اور موقع کبھی آیا، سفر سے واپسی تھی، اور پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ تم آگے نکل جاؤ۔ صحابہ کرام آگے بڑھ گئے، اور حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اب میرے جسم کے اندر فربا پن آ چکا تھا، تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ عائشہ دوڑ نہ لگائیں۔ عرض کی حضور جیسی آپ کی مرضی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ جب دوڑ لگائی تو آپ فرماتی حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، میں پیچھے رہ گئی، اور حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا عائشہ یہ اس دن والا بدلہ پورا ہو گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مزاح کی کیفیت، اور حضور علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ محبت اور پیار۔ حضور فرمایا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کی حضور کیسے بھلا؟ حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو بات کرتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ عرض کرتی حضور جی میرے لبوں سے آپ کا ذکر جاتا ہے، میرے دل کے اندر تو آپ ہی رہتے ہیں، میرے دل کے اندر تو آپ کے بسیرے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اپنی ازواج کے ساتھ محبت اور پیار اور لاڈ ہے۔ تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت سے یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا انداز اپنائیں۔ بندہ باہر بڑا شائستہ انداز میں، بڑا اچھے انداز میں بن کے رہتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ جب گھر آتا ہے تو فوراً آتے ساتھ ہی سارے قوانین ان پہ نافذ کر دیتا ہے۔ تو گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ ایک سفر تھا اور ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا، اس کا نام انجشا تھا، اور اونٹوں کے اوپر خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ آرام سے، اس کے اوپر نازک آبگینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ حضور علیہ السلام عورتوں کو نازک آبگینے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہاں ان عورتوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور ایک گالی گلوچ کا عجیب انداز ہوتا ہے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تو پیار سکھانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھا جاتا ہے۔ یہ موسم میلاد، یہ ربیع النور شریف ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار کریں۔ اللہ تعالی حضور کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔